اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ آج سے سلوک مجددیہ کا سلیبس یا اس کے اسباق، اس کے لیسنس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہاں سے بسلسلہ کمپلیٹ ہمیں سلوک مجددیہ کے پورے ایکسرسائز سیکھیں گے انشاءاللہ. سلوک مجددیہ میں دو چیزیں ہی اس میں سلوک ہے. فرسٹ کیا ہے؟ سلوک ہے، اور اس کے جو بانی ہے وہ حضرت ہے، فاؤنڈر سلوک مجددیہ کے. اس فاؤنڈر حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی مجدد الفت ثانی، ان کا مزار شریف ہریانہ میں ہے. تو حضرت انڈیا کے چیف نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. حضرت نقشبندیہ سلسلے سے ہمارا تعلق ہے. نقشبندیہ اس کے جو امام ہیں وہ ہے حضرت سید کامل. نقشبندیہ سلسلے کے ہمارے پروفیسر بڑے بزرگ کا نام کیا؟ سید بہاؤدین نقشبندی. سید بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی. سید بہاؤدین نقشبندی. زبان میں حضرت سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ رشیا کے وہ ایک بارڈر ایریا ٹورڈز عراق، وہ ایریا کے رہنے والے حضرت. وہاں پر حضرت اللہ کی جستجو میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے بزرگوں کو ملتے گئے. آخر پہنچے عراق میں، بہت بڑے بزرگوں سے ملے. وہاں پر انہوں نے فیض حاصل کیا. اور وہ بزرگ کون تھے بولے تو ان کا سلسلہ حضرت پیران پیر سے ملتا. حضرت پیران پیر تب تک پردہ ہو گئے تھے. اس کے بعد جو بزرگاں تھے، ان کے جو فالوورز تھے، اس میں سے چند بزرگاں جن کے ہمیں یہ پڑھتے نہیں. فار ایگزامپل وہ اٹھا، وہ چھوٹی کتاب اٹھا ہماری سیجرہ کی اٹھا، سیکنڈ اوپر لیفٹ رائٹ سائڈ میں اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی اس کے نیچے
وہ بھی وہ بک ہی نہیں، اب ٹوٹا ہی نہیں، اس کے نیچے پتلی بک ہے. ہاں اب دیکھو ہمارے بزرگوں کا جو شجرا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کو ابو بکر صدیق سے لے کو سلمان فارسی سے لے کو حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، باعث بستانی، ابو الحسن فرقانی، اس کے بعد ابو القاسم گرگانی، ابو علی فارمدی، دین حضرت یوسف ہمدانی. یہ یوسف ہمدانی کون بولے تو ہمارے پیرانے پیر بھی ان سے فیض حاصل کر کوئی. دین ان سے جو فیض حاصل کرے مطلب کہ ان کے جو خلیفہ بنے کون، حضرت شیخ المشاہیر حضرت سید عبد الخالق غزدوان. دین اس کے بعد حضرت عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد محمود انجیر فغنوی، حضرت شیخ حضرت عزیزہ علی رامتنی، حضرت بابا سماسی، اس کے بعد حضرت شیخ المشاہیر حضرت سید امیر کلال سوخر رحمۃ اللہ علیہ. ان سے طریقت حاصل کرے تو حضرت امام حضرت سید بہاؤالدین محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد سے نیچے سلسلہ ذالک کو ہے پورے ہندوستان اور پورے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو یہ جو بزرگوں کا سلسلہ ہے ان کا بھی تعلق، اب جیسے میں بولا یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ دیکھو تمہیں قادریہ میں بھی دیکھیں گے، یوسف ہمدانی کا طریقہ تمہیں قادریہ میں بھی آ کر ہی ہوگا. تو اس وجہ سے ہمارا جو سلسلہ ہے نقشبندیہ وہ قادریہ ہے، نقشبندیہ وہ قادریہ. خیر، تو اب یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کا ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ان کے سینٹرز ہیں. اور اس کے بڑے بڑے بزرگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، کینیڈا میں ہیں. جیسے ابھی بھی ریسنٹلی ایک پردہ فرما کے حضرت شیخ نظام الدین حضرت ناظم حقانی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے خلیفہ ہیں. ان کا نام کیا؟ شیخ ہشام رحمۃ اللہ علیہ. ابھی یہیں انہوں ساری ابھی وہ زندہ ہے، کینیڈا میں ہے، درس دے رہے ہیں. تو یہ بزرگاں آج بھی الحمدللہ زندہ ہے اور ان سے فیض لوگوں کو پہنچ رہا ہے. نقشبندیہ اور قادریہ چشتیہ یہ چار طریقت کے انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا. پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس نقشبندیہ سلسلے ہمیں تعلق رکھتے ہیں وہ کون سا ہے. اس کے چیف جو ہیں حضرت سید بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے ہی فیض سے حضرت شیخ احمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ سرہندی جو ہند سرہند کا ہے تو ہریانہ کے قریب ہے، تو وہاں پہ حضرت کیا کرے نقشبندیہ سلسلے کی بنیاد رکھو ہندوستان میں. وہاں سے نقشبندیہ سلسلہ پھیلا تھرو آؤٹ انڈیا. تو حضرت انڈیا کے لحاظ سے ہی از دا چیف، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ. اب ان سے فیض حاصل کر کے بہت سارے بزرگوں سے ہمارے حضرت جو یہ سلوک مطلب کہ ایک سلیبس بنا. اب نقشبندیہ سلسلے میں کس طرح سے ہم ایکسرسائز کرنا، اسٹوڈنٹس کو کیسے آگے بڑھانا، ان کو کیسے دین کی تعلیم دیتے ہوئے ان کو طریقت کے لیول میں لے جانا، یہ ساری چیزیں سکھانے کے واسطے ایک کتاب بنائی جس کا نام سلوک مجددیہ. یہ سلوک مجددیہ فل سلیبس ہے، اسٹارٹ سے لے کو اینڈ تک، اینڈ کا تو قرب الہی حاصل کرے تک، closeness to Allah. To that level they take step by step. تو یہ حضرت اس کے جو بانی ہیں جو لکھے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو آسان ہو گائیڈ کے جیسا. تو حضرت کا نام ہے محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ قادری رحمۃ اللہ. یہ حضرت کون؟ دکن کے شیخ الحدیث، حدیث کا درس دینے والے بہت بڑے بزرگ، دکن کا تو حیدرآباد کے. تو حضرت کے بنائے ہوئے سلسلے کی کتاب سلوک مجددیہ کا لکھنے والے آتھر کون بولے تو حضرت
ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب، نقشبندی، وہ خادم، دو سلسلے سے بھی ہمارا تعلق ہے، رحمت اللہ علیہ، گزر گیا حضرت۔ تو حضرت کیا کرے گا، تو یہ کتاب سلوک مجددیہ کو لکھے، جس کو ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن شریف نازل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تمام باتیں، کلام الہی، احکام الہی، سب کچھ ہم نہ امت کے لیے، آنے والی قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا اللہ کا کلام۔ یہ کلام الٹیمیٹ ہے، قرآن سب سے پہلا ہمارا الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو عملی جامہ پہنا، پریکٹیکلی ہی شون واٹ از قرآن۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک میں کیا ہے؟ چلتے پھرتے قرآن، کمپلیٹ زندگی حضور کی قرآن پر ہے۔ اس وجہ سے کیا ایک شاعر نے کہا، کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن پاک کی پورے کلام میں کمپلیٹ پریکٹیکل نمونہ حضور تھے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو لوگوں نے آپ کی کلوزسٹ بیوی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی محبت اور اشتیاق تھا، اور آپ کے بعد زیادہ سے زیادہ احادیث کی جو روایت کریں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام نے پوچھا، بی بی ہمارے حضور کے اخلاق کیسے، ہمارے حضور کی زندگی کیسی تھی؟ تو آپ نے جواب میں کہا، کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق قرآن، ارے وہ پورا قرآن ہی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پریکٹیکل نمونہ قرآن کا۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل جو طریقہ ہے سنت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کے اقوال، بولنا تھا ان کا جو بھی تھا، وہ بھی ہمارے لیے آتھینٹک ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضور کے جو اعمال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگس، حضور کے ایکٹیویٹیز، اور حضور چند چیزوں کو دیکھ کر خاموش ہو اقرار بولتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں حضور کے احادیث میں سند کے ساتھ لکھے گئے ہیں، موجود ہیں۔ تمام احادیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا پورا پریکٹیکلی کیا کیا کرے، کھائے کیسا، سوئے کیسا، لوگوں سے باتیں کرے کیسا، جنگ کرے کیسا، ایڈمنسٹریشن کیسا کرے، انصاف کیسا کرے، لوگوں کو نصیحت، سارے چیزوں کا پورا مجمع احادیث شریف میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچا دیا۔ تو ہمارے لیے قرآن فرسٹ، سیکنڈ احادیث شریفہ۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دوسرے فالوورز آئے، صحابہ تک گزرے، صحابہ کے بعد ان کے فالوورز، جس کو تابعی بولتے ہیں، تابعی اتباع کرنے والے، کس کا؟
پہلے صحابہ کرام فرسٹ تابعی کلوزسٹ فالوورس، ان کو فالو کرنے والے تابعی، وہ تابعی کو فالو کرنے والے تبع تابعی. تو ایسا سلسلہ بسلسلہ ہمارے اسلام کا اور دین کا پورا علم اترتا گیا. تو یہ تبع تابعین تابعین سے ہوتا ہوا بزرگوں نے دیکھا کہ دنیا جب ڈیولپ ہو گئی، 100 years ہو گئے، 200 years ہو گئے، 300 years ہو گئے آفٹر دا ایڈونٹ آف اسلام آنے کے بعد، تو لوگوں میں دنیاوی طریقے، دنیاوی چیزاں اور بہت سارے ڈیولپمنٹ شروع ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا جو پاپولیشن تھا بڑھتا گیا. موسٹ آف دا پیپل اسلام قبول کر لیے، ریلیجن قبول کر لیے، لیکن they were not exactly following کیا چیز کیسا کرنا پڑا. تو الحمدللہ بزرگوں نے یہ کام سنبھالا اور انہوں نے اسلام میں فقہ، جورسپروڈنس یعنی لاس، جس کو ہمیں کیا کہتے ہیں بولے تو شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن، حدیث اور ہمارے بزرگوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ایسے بزرگوں نے احادیث کو جمع کر کے بندوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے گائیڈنس بنا دے. کیونکہ سم ویریشنز آتے تھے. اب فرض کو ایک زمانہ ایسا ہے کیا ہم بزنس کرتے خود ایک چیز لے کو دوسری چیز دے سکتے کیا؟ یا ایک چیز کے بدلے ہمیں دوسری چیز لینے کے بجائے پیسے لے سکتے کیا؟ چند ایسے مسائل آ گئے جس کو احادیث کی روشنی میں، احادیث کے ذریعے سے لاز بنا دلے، شریعت کے لاز بنا دلے، جسے اماموں نے اس کو طریقہ بنا دیا. اس کا حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ سب یہ ان کے جو طریقے ہیں یہ پورے شریعت کو جمع کرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قرآن کے احکام سب جمع کر کے ہم کو ایک گائیڈنس کے ساتھ دیے ہیں. تو کسی ایک امام کو فالو کرے تو یہ صحیح ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہوا بولے تو چند لوگوں نے اور چند بزرگوں نے یہ چاہا کہ جنرل تو ہم اسلام کے پورے چیزوں میں ہمیں مان لیے. اب جیسے ایک پرسن ہے، آرڈنری مسلمان ہے، جس کو ہم مسلمان بولتے ہیں، مسلمان، یا یوں لے لو کہ سب سے پہلے ہمیں دنیا میں کتنے پرسن سے دیکھیں گے؟ کافر ہیں، اس میں مشرک سب مل جاتے، کرسچنس یہ سب مل جاتے، کرسچن جوس سب مل جاتے. دوسرے ہیں مسلم، تیسرا ہے مومن، اور چوتھا ہے صالح. تو یہ کافر، مسلم، مومن، صالح، اس میں ہی پورے سینٹس آتے. پہلے تو انبیاء کرام کا چھوڑا لو، اوپر ہو گئے پورے جگہ، اس کے نیچے سے میں بولا کچھ. تو جنرلی آج کے دور میں جو بھی انسان ہے، جو بھی ہیومن بینگس ہیں، ایک تو کافر ہوگا وہ، یا تو مسلمان ہوگا. مسلمانوں میں مومن دوسرا درجہ ہے، مومن سے صالح کا درجہ الگ ہے. مسلم کون بولے تو پورے ٹینٹس آف اسلام کو مانتا. کیا 5 ارکان، 5 پلرز، کلمہ، نماز، زکات، روزہ، فاسٹنگ،
اینڈ حج. یہ پانچوں کو مانتا. کون؟ مسلم مانتا لیکن فالو کرتا کیا؟ کبھی فالو کرا کبھی چھوڑا، کبھی فالو کرا کبھی چھوڑا. پرفیکٹ نہیں رہتا. لیکن وہ بھی اس سے ذرا بڑا درجہ والا کون بتاؤ؟ پرفیکٹلی فالوز all these things. انہیں مومن بنتا. He tries to follow Sharia, he tries to follow Quran, he tries to follow Hadith, and he tries to follow all Imams, so that he will be the right path. He becomes مومن. اس سے بڑا درجہ اس کا. انہیں بین ادھر بھی کرا ادھر بھی کرا، چھوڑا پھر کرا سر. انہیں he tries to be very pious. بٹ مومن میں ایک اور ایک خامی کیا ہے بولے تو ہی ول اسٹک ٹو دا اونلی نماز روزہ زکوٰۃ حج، جس میں تو اس کو سمجھتا کہ یہ صحیح ہے تب بس سے بول کے، لیکن آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. آگے کیا ہے بولے تو یو ہیو ٹو بیکم صالح. صالح میں کیا کہتے ہو؟ کلوزنس ٹو اللہ. سول تقرب الہی. تقرب الہی یہ کلوزنس ٹو اللہ. مومن کیا کرتا؟ اوکے میں سب نمازاں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، سب کرتا ہوں. اسے دل میں بے چینی ہوتی کہ میرا خالق، میرا مالک، جس کے لیے میں عبادت کرتا ہوں، جس کے لیے سب کچھ ریاضت کرتا ہوں، کون ہے؟ When he tries to question this himself, اس سے ایک راستہ ملتا صالحین کا. تب انہیں کیا کرتا کہ تو he tries to contact people who are knowledgeable, who can give guidance to get closest to Allah. تقرب الہی حاصل کرے. تو ویسے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، ان کا جو یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کوئی بھی ولی بغیر یہ سٹیجز پار کرنے کے ولایت حاصل نہیں کر سکتا. کیا سٹیجز؟ فرسٹ آف آل شریعت میں پرفیکٹ ہونا. قرآن اور حدیث کے احکامات کی 100% فالو. شریعت کیا؟ 100% فالوئنگ آف قرآن اینڈ حدیث. کوئی چیز میں ناغہ نہیں ہونا، کوئی چیز میں یہ نہیں ہونا، پرفیکٹ. اس کے بعد دے اچیو سم پلیس، سم اسٹیج دیٹ از کالڈ ایز دا طریقے کو طریقت. یہ طریقت میں they approach some guides. There are famous 4 guides. There are many guides, but 4 guides are very famous. Hazrat Piran Pir, رضی اللہ عنہ. Then حضرت سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت
شہاب الدین سہروردی، شہاب الدین سہروردی، سہروردی۔ اینڈ حضرت خواجہ غریب نواز، رحمۃ اللہ علیہ۔ بہاؤالدین نقشبندی مزار شریف کا ہے۔ ان کا قصت نہیں، انہوں دے آر ناٹ فالوئنگ اینی بڈی۔ کون ہے؟ بہاؤالدین نقشبندی ہاں بہاؤالدین مزار نقشبندی، شریف کا ہے، ہاں ان کی مزار شریف کا ہے وہاں ہے بغداد میں ہے، بغداد۔ بغداد میں یا کوئی اور جگہ ہے، میں بھول رہا ہوں وہ جگہ کا نام۔ یو کین گو ٹو دا گوگل اینڈ سرچ، اس میں رنگ آؤٹ کرتا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں ہے، جگہ یاد نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو میتھڈس بنائے، تو یہ طریقت میں 4 بزرگوں نے 4 میتھڈس بنائے، 4 میتھڈس۔ اٹ از ٹو ریچ کلوزنس ٹو اللہ۔ چاروں بزرگوں کا ایک ہی ایم، ہاؤ وی کین ریچ اللہ، ہاؤ وی کین اچیو کلوزنس ٹو اللہ، تقرب الہی کیسا حاصل کرنا۔ دے ڈیوائز سم میتھڈس، سو وہ میتھڈس تمہیں فالو کر لیے تو یو کین اچیو دس گول۔ کو لوگ کیا کریں، چند میتھڈس پرسکرائب کریں۔ اب یہ میتھڈس بھی اٹ از ناٹ ڈفرنٹ فرام قرآن اور حدیث۔ پیپل آر مسٹیکن دیٹ یہ طریقت والے، یہ علماء کرام کو ماننے والے شریعت اور حدیث سے ہٹ جاتے، نہ ہی نہیں، 100% اس پہ رہے کو تمہیں یہاں آ سکتے، یہاں تک تمہیں ایکچولی ظاہری عبادت میں رہیں گے شریعت میں، یو ول پرفارم آل پورا 5 ارکان کرتے رہیں گے without reality, without realizing what it is, without knowing why we should do, what for we are doing, whom we are doing, without knowing, because they didn't try to know, they have been given something, they are following. سمجھے نہیں؟ جیسا ہمیں کلاس میں ہم نہ چلاتے، سلیبس چلاتے، ہمیں رٹ لیتے، کر لیتے یا کوئی ایگزام لکھ ڈالتے، مار کا سوال ہے، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے؟ وی فرگیٹ ایوری تھنگ۔ 30 سالہ میں پڑھے، کیا تو یاد آتا نہیں رہتا، پریکٹیکلی کرتے خود ذرا ذرا یاد آتا وہ کر لیتے، پھر بھی ریفر کرتے کر لیتے وہ۔ لیکن اس معاملے میں بغیر جانے کے خدا کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کی حقیقت کو، قرآن کی حقیقت کو اور تمام چیزوں کی حقیقت جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، بغیر جانے کے عبادت کرنا گویا اندھا پن ہے۔ You are simply following blindly. Somebody has told you, نہیں کرے تو تمہیں دوزخ میں لیں گے، تو مار پڑیں گے، نر کو کر لیتے، خیر اللہ تعالیٰ اسے بھی جزا دیتا ہے الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہوا نماز یا قرآن پڑھتا ہوا 5 ارکان پہ قائم رہتا ہوا چاہا کہ I want to know more whom I am doing this، میرا خدا کون ہے، میرا اللہ کون ہے، میرے حضور کی کیا حقیقت ہے، قرآن کی کیا حقیقت ہے، قرآن دراصل میں کیسا ہے، یہ جب اس کے دل میں یہ سوالات آتے تو ہی ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سیک سم گائیڈنس، وہ گائیڈنس کے لیے طریقت۔ سو طریقت از نتھنگ بٹ دا گائیڈنگ وے ٹو ریچ کلوزنس ٹو اللہ۔ طریقت از وے ٹو کلوزنس ٹو اللہ۔ اب اس کے لیے بزرگوں نے کیا کرے کہ تو ایک چھوٹے طریقے چٹکلے سکھائے، اس کے پر بیسڈ آن اونلی قرآن اینڈ حدیث، دے ہیو ناٹ ڈیولپڈ آن دیئر اون اینی تھنگ۔ تو حضرت پیران پیر جو طریقہ
اسٹوڈنٹس کو سکھائے یہ طریقے سے تمہیں کریں گے تو تم نے کلوزنس ٹو اللہ ملے گا. تو اس کا نام خادریہ ہوا. اس کا نام کیا ہوا؟ خادریہ سلسلہ. حضرت اسی طرح بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کیا ہوا؟ نقشبندی. نقشبندیہ، قادری نقشبندی طریقہ، قادری نقشبندی اور کیا ہے لاسٹ دو بھی یہ آپ کو سہروردی. سہروردی ان کے نام سے ہی وہ سلسلہ کا نام ہے. اور حضرت کا نام ہے کو چشتیہ. چشتی انڈرسٹینڈ. اب 4 طریقے میں کون سا طریقہ بھی تم استعمال کرے تبھی یو ول ریچ دا گول. آور گول از ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ. اینڈ دس ون is actually the paths developed by these people are called as the suluk, the spiritual way. इसका क्या इंग्लिश में spiritual way. मालूम होता that suluk devised by 4 saints are slightly different, not very different, slightly variations will be there. Like امام ابو حنیفہ کے طریقے میں، امام شافعی کے طریقے میں، مالک اور حنبلی کے طریقے میں تھوڑا تھوڑا طریقہ بدلتا رہتا، لیکن جنرلی اور میجر پورشن کو قرآن حضور کے احادیث پر مبنی ہے. ڈپینڈس اونلی آن دیٹ. ویسا بھی یہ سارے بزرگان کا طریقہ بھی بیسیکلی سیم، میتھڈز آر ڈفرینٹ. فار ایگزامپل تم نا گائڈس ہے، ایک میتھس ہے، سائنس ہے، اس کا گائڈس باہر ملتے تم نا ڈفرینٹ آتھرس کی گائڈس ملتے ہیں. وہ آتھر ایسا سکھاتا ہے، یہ آتھر ایسا سکھاتا ہے، یہ آتھر ایسا سکھاتا ہے، نہیں کیا؟ لیکن الٹیمیٹلی کہاں ٹیکسٹ بک کا نہ ہو، ٹیکسٹ بک سے ہٹ کر رہتا کیا ہو آتا ہے نہیں. تو ٹیکسٹ بک کا سلیبس کچھ گائڈس کیا کرتے ہیں تو ایزی وے بتاتے اسٹوڈنٹس کو، جلدی پڑھنے کو ایزی وے پڑھ کو اچھا مارکا لینے کے واسطے. سملر ٹو دیٹ اونلی دس ون. قرآن اور حدیث کو سمپل میتھڈ سے سکھانے کا نام ہے طریقت. طریقت کے جو وے ہے اس کا نام ہے سلوک. That is called the spiritual way. Okay. ہوگا بس لکھیے. تو اب کیا ہوا، ہمیں کیا دکھے؟ شریعت، طریقت دیکھے. تو فرسٹ شریعت، دوسرا ہے طریقت. اب طریقت سے when they start following spiritual way they come to know reality. This is called حقیقت. طریقت، شریعت، نہ حقیقت کو آگے. حقیقت کیا ہے کہ ریالٹی آف ایوری تھنگ. یہ ریالٹیز کی کیا کیسا میڈ اپ آف واٹ مٹیریل اٹ از.
اب یہ حقیقت معلوم ہوگی، اس کی حقیقت ہم نہ معلوم ہوگی. اوکے، اب اس کے بعد فردر ڈیولپس، ایک چیز کی حقیقت ہم نہ معلوم ہوگی. دین وین ہی ڈیولپس he comes to a stage called as the معرفت. or the realization of God. ہمیں ڈسٹر کو دیکھے پہچان لی حقیقت کیا ہے. اس کا پیچھے کور پلاسٹک کا ہے، اس میں ڈسٹر کے لیے اوپر ایک ویلٹ کا ایک کیوں ڈالا ہے، اور اس کا کیا کام ہے وہ سب معلوم ہوگا. لیکن بنانے والا کون، بنانے والا کون، اسے جاننے کے لیے معرفت. انڈرسٹینڈ؟ تو شریعت پہلے فالو کرنے کے بعد طریقت کے رستے میں آتے. طریقت میں تمہیں فالو کرتے گئے تو تمہیں گیٹ ریالٹی آف تھنگس معلوم ہوتا، کون کون کیا ریالٹی ہے کرتے. اور ریالٹی معلوم ہوتی ہے تم نہ آگے بڑھے تو وہ حقیقت کا بنانے والا کون ہے کو ایک نالج آتی ہے. دیٹ از کالڈ دا ریئلائزیشن آف گاڈ اور اسپریچول نالج اور ریئل یس. تو اسی کو ہم کیا کرتے بولے تو یہ دس از دا الٹیمیٹ اسٹیج ویئر یو ول ریچ دی ولایت. ایک ولی کے لیے یا اللہ کے نیک ایسا بزرگ ہے، اس کے لیے کوئی چیز جو سامنے دکھتی ہے اسے وہ سامنے چیز سمجھا. خالی پین دکھتا، پین کے پیچھے کیا حقیقت ہے، پین کے بنانے والا کون ہے، وہاں تک دے جاتے ہیں وہ لوگ. ہم نہ خالی ظاہر دکھتا نہیں، ان کو پوری چیزیں دکھتے. فار ایگزامپل تم نے گھی دیا ہمیں، بس کے کا گھی دیا، گھی دیا ماں. گھی بنتا کس سے؟ ملک، ملک سے بٹر، یہ کرڈ، کرڈ سے بٹر، بٹر سے گھی. If I give you ghee, you see only ghee. دہی سے نہیں، دودھ بٹر سے ملتا ہے. نہیں سوری. اوکے، تو گھی فقط تم نہ دیا تو تمہیں گھی دے کے کھا لیں گے. رہیں گھی دیکھنے والا آگے دیکھا اسے بٹر نظر آ گیا. بٹر کہاں سے آیا پوچھا، کرڈ سے آیا. بولے گا مارتے کرڈ کو مارے تو بٹر آتا سو. وہ کرڈ کہاں سے آیا؟ ہم نے ملک سے آیا. اصل کیا ہے؟ ملک ہے. تو ہمیں یاد سے ابھی کب بٹر کو جائیں گے؟ یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ معرفت ہے. ہمیں اس میں ٹکو بیٹھی ظاہر میں ہی ہے. یہ باطن پورا، یہ سب باطن چھپکو ہی نہیں. گھی کے اندر کیا کیا چیز ہم چھپکو ہی نہیں مان. سملرلی دودھ کے اندر سب چیز چھپکو ہی نہیں. ایک دودھ ڈالے تو سب کے اندر سب چیز چھپکو ہی اندر. دودھ میں گھی بھی ہے، دودھ میں مسکا بھی ہے، دودھ میں دہی بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ملائے تو پوری چیزوں کی جانکاری آگے تو تم نا معرفت آگے سمجھ سکتے. تو اس کو اور ایک بھی ایگزامپل کیا دیتے بولے تو سیڈ. یہ ایک سیڈ ہے. سیڈ زمین میں جاتی، ارتھ میں جاتی، اس سے کیا ہوتا؟ جڑا آتے. جڑا کیا بولتے؟ روٹ سے. روٹ سے پلانٹ ہے، چھوٹا پودا. اس کے بعد ہے ٹری. ٹری سے کیا ہوتا؟ فروٹس، فلاورس. اب اسے اب دیکھو کہاں کہ اب ایک میں سیڈ اٹھا لیا، ایک سیڈ فقط اٹھا لیا تو
सीड में सब कुछ छुपा है, रूट्स है, प्लांट है, ट्री है, फ्रूट्स है। अर्थ में डाले तो सब आता नहीं क्या बात। सो एक सीड के अंदर सारी चीजें छुप गई। ऐसा दुनिया में भी हर एक चीज के अंदर, इंसान के अंदर हो, कोई मखलूक के अंदर हो, पूरे चीजें छुप गई अंदर। खोलते गए तो उसकी हकीकत बन होती, खोलते गए तो उसकी मारिफत आती कि वाकई यही है। इंसान के अंदर भी वही इतना है। इंसान दरअसल क्या है, एक पानी का खतरा है। एक पानी के खतरे में इतना बड़ा जिस्म आया, अकल आई, खाना पीना, उठना बैठना, अंख्यां खाना सब आए। इसकी हकीकत क्या, एक खतरे वाटर, एक खतरा वाटर। तो रब्बुल आलमीन की शान देखो, वो खतरे वाटर, ये खतरे पानी को अल्लाह ताला ने जिस्म सवार की अकल दे के उसको सवार के पूरा बदन बना दिया। उस बदन को जब बना दिया तो उसको जो अकल रखा, उससे वो बंदा अगर मेरी क्या हकीकत है समझ गया तो, और मेरी हकीकत के पीछे किसका बनाने वाले का हाथ है समझ गया तो मारिफत आ गई। जनरल पब्लिक क्या करती, उन्हें एक सीन है भाई, उन्हें ये, उन्हें वो ये बोलते हैं, तो बोलते हैं मैं। लेकिन असल में देखते तो क्या गया है, कुछ भी नहीं। वो खतरे पानी का था पहले, वो भी नहीं होना। एक इंसान पैदा होने से पहले उसका वजूद का था, उसका एग्जिस्टेंस का था, जीरो। नोबडी नोज वेयर इट इज, एड्रेस नहीं सोते। माँ के पेट से बाहर आए, नाम रखे हमारा, तब हम ना मालूम फुला, इन्हें फुला, इसके बाबा, इसके अम्मा, इसका घर ये, उसका ये। बाद में एड्रेस आया, बाद में